کل قمر صاحب اور مریض صاحب دونوں نہیں آئے ہوئے تھے؟ ہاں آپ دونوں نہیں آئے تھے؟ ہاں اور کل ہی ضرورت پڑی تھی آپ کی، آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا والی بات تھی. وہیں الٹ ہے وہ تو. ہاں وہ تو آ جائیں اور گھر میں بوریاں نہ ہوا تھا نا. آپ بوریا تھا لیکن آپ دونوں نہیں تھے. آج شام کو آپ مجھ سے وہ ڈکٹیشن لینا ذرا، وہ جو ہومیوپیتھی کلاس کی آخری کتاب کی آخری ریڈنگ ہو رہی ہے نا، وہ ختم ہو چکی ہے پہلے سے، مگر جو ٹھیک کرتے ہیں اس میں پھر غلطیاں رہ جاتی ہیں کچھ. تو آپ اس کے ماہر ہیں ریڈنگ لینے کے ہیں. ٹھیک ہے، آج رات تک جتنا بھی وقت لگ سکے اسی پہ لگانا ہے. آج 36 آیت احزاب سے تلاوت شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. للذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یقیناً مسلمان مرد، مسلمین والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور اللہ کے حضور خشوع سے جھکنے والی مرد اور خشوع سے جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں،
والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر بکثرت کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر بکثرت کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر مقرر کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، عادہ۔ یہ آیت جو ہے یہ تمام ان دشمنوں کی یاوہ گوئی کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے مردوں کے لیے تو سب کچھ رکھ دیا، عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ وضاحت ہے اس بات کی کہ جہاں بھی مسلم کا لفظ یا مومن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا صادق کا یا صابر کا یا خاشع کا، ان تمام مقامات پر جہاں قرآن کریم ان تمام خوبیوں کا ذکر فرماتا ہے ان میں عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ بس یہاں اس تکرار کے نتیجے میں یہ بات کھول دی ہے کہ وہ محاورہ ہے کہ مومن کہا جائے مگر مومنات شامل ہوتی ہیں، یہ محاورہ ہے کہ متصدق کہا جائے لیکن متصدقات شامل ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دین اسلام کی تمام شقوں کا یہاں ذکر کر دیا ہے، اور یہ خلاصہ ہے تعلیم قرآن کا، اور اس خلاصے میں مردوں کے ساتھ برابر شانہ بشانہ عورتیں شامل ہیں، اس لیے قرآن کریم میں ہر جگہ اس کو اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اور اب ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، یہ سب جن کا ذکر گزرا ہے ان میں سے مرد ہوں مومن یا عورتیں ہوں، ان کے لیے ان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارہ، اس کے بعد ان کا کوئی اختیار باقی رہے۔ جس امر کے متعلق اللہ اور رسول نے قطعی فیصلہ دے دیا ہو اس میں ان سب کا اختیار اٹھ جاتا ہے، من امرہم، یعنی اپنے حکم کا اختیار ان کے لیے نہیں رہتا۔ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہت کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب تو کہہ رہا تھا اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام فرمایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور تو نے بھی انعام فرمایا۔ یہ کون ہے؟ حضرت زید۔ انعم اللہ علیہ، اللہ نے کیا انعام فرمایا کہ محمد رسول اللہ کی غلامی میں دے دیا۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور تو نے بھی ہمیشہ اس سے انعام کا سلوک کیا۔ جب تو یہ کہہ رہا تھا امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک رکھ، واتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کر، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اور تو اپنے دل میں چھپا رہا تھا وہ بات جسے اللہ نے بہرحال ظاہر کرنا تھا۔ مبدی ہے، اللہ نے اسے ظاہر کر دینا تھا، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ وتخشی الناس، اور تو لوگوں سے گھبرا رہا تھا۔ یہ آیت کریمہ وہ ہے جس کو بدنصیب مولوی نے توڑ مروڑ کر اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کی مضمون کا، اس کا تو نہیں کر سکتے۔ اس کے مضمون کے اس کو وہ معنی پہنائے ہیں جو خوابوں میں بھی نہیں پہنائے جا سکتے، ان سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں، اور یہ آیت کریمہ خود ان معنوں کو سختی سے جھٹلا رہی ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطرناک گستاخی ہے اگر یہ معنی قبول کیے جائیں۔ آج کل کے جو ملا ہیں
ان کی طرف سے جو اس آیت کے معنی اور تفاسیر پیش کی جاتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امسک علیک زوجہ کا، یہ کہہ تو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک رکھ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کر، لیکن تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی ہے، لیکن دل میں جو بات چھپائے ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اور یہ ارادہ باندھا ہوا تھا، اور لوگوں کے ڈر کے ہمارے بتا نہیں رہے تھے. اور اس آیت کو الٹا کر اس کا ایک ایسا عجیب و غریب ترجمہ کیا جاتا ہے جو عام مومن کے حق میں بھی سوچا نہیں جا سکتا. یہ کہانی بیان کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بغیر السلام علیکم کہے، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے ہوئے، اگر کوئی دروازہ تھا، حضرت زید کے گھر میں اس وقت داخل ہوئے جب زید نہیں تھے، اور حضرت زینب ان کے بیان کے مطابق نہا کے نکلی تھیں، اٹھی تھیں، یا جس حالت میں بھی تھیں، آپ نے ان کو دیکھا اور عاشق ہو گئے. یہ ایسا خبیثانہ الزام ہے کہ کسی عام مومن پر بھی یہ نہیں لگایا جا سکتا، بجائے اس کے کہ اس پر لگے جس پر قرآن کی یہ تعلیم نازل ہوتی تھی کہ جب کسی گھر میں جاؤ السلام علیکم کہو، اور جواب ہاں میں آئے تو داخل ہو ورنہ نہ داخل ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اچانک اس طرح داخل ہوئے ہوں، اور پھر اس عمر میں جو حضرت زینب کی عمر اس وقت تھی، اس عمر میں جا کے عاشق ہوئے، جبکہ خود اپنے ہاتھ سے انہیں رخصت کیا تھا اور زید کی بیوی بنایا تھا. جوانی کے وقت تو وہ عشق نہیں آیا جس وقت امکان موجود تھا کسی شخص کے لیے کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے عاشق ہو جائے. جب وہ بوڑھی ہو گئی، جب ایسی حالت کو پہنچی کہ خاوند نے اپنی ساری ضروریات پوری کر کے اسے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نعوذ باللہ من ذالک عشق کودہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، کسی عام مومن کی بات بھی نہیں ہو رہی. اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اس حد تک منافقت آپ کی طرف مولوی منسوب کر رہے ہیں کہ اوپر سے کہہ رہے تھے زید کو کہ دیکھو طلاق نہ دو، رکھو اپنے پاس، خدا کا خوف کرو، اور دل چاہ رہا تھا کہ طلاق دے. دل میں یہ چھپائے ہوئے تھے کہ میں نے شادی کرنی ہے اس سے، اس لیے طلاق دے دے تو اچھی بات ہے. یہ ایسی خبیثانہ بات ہے جو مولوی کے سوا کسی کو سوجھ ہی نہیں سکتی. ناممکن ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قسم کا الزام لگائے اور پھر خود مومن رہے. اللہ تعالیٰ بالکل برعکس بات بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تو نے اسے کہا کہ روک رکھ، اس کو رخصت نہ کر، اور اپنے دل میں ایک ایسی بات چھپا رہا تھا جس کے متعلق لوگوں کا خدشہ تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، لیکن تو جانتا تھا کہ اگر اس نے طلاق دی تو تجھ پر ذمہ داری آئے گی اس عورت کو سنبھالنے کی. یہ خیال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کر رہا تھا، اور نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. چنانچہ زید کو تاکید کر رہے تھے کہ تو زینب کو رخصت نہ کر. صاف پتہ چلتا ہے کہ اس رخصت کے نتیجے میں جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ لی تھی، یعنی اپنے گھر کی ایک بیٹی کو خود اپنے ہاتھ سے اپنے غلام سے بیاہا، جو عرب دستور کے خلاف تھا، اور وہ آخر پر جا کر بے سہارا چھوڑ دے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ اپنی ذمہ داری کو پھر نبھایا کرتے تھے، اس عورت کی محبت میں مبتلا ہو کر نہیں، بلکہ اپنے اس بنیادی فرض کو پیش نظر رکھ کر کہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے اور میرے کہنے پر ایک غلام سے بیاہی گئی، اب اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ کوئی اس کو اور قبول نہیں کرے گا، اس لیے مجھ پر یہ ذمہ داری ہے. اس سے بچنے کی خاطر بار بار تاکید تھی کہ زید کو کہ تو نبھا
اتنی مدت گزر چکی ہے تو اب نبھاتا چلا جا. واللہ احق ان تخشاہ، اور اس معاملے میں اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کا خوف رکھ. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم. بس جب زید نے آخر اسے طلاق دے دی، وطرن میں نے اس کی ضرورت پوری کر لی اپنی، اور کوئی حاجت اس کے لیے دل میں باقی نہ رہی، اس وقت ہم نے اس کو تجھ سے بیاہا. کس وجہ سے؟ تاکہ مومنوں کے پر اس بات میں کوئی حرج نہ رہے کہ منہ بلے بیٹوں کی بیویوں کو وہ خونی رشتے سے الگ سمجھیں، اور منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے ساتھ نکاح اور شرعی تعلق جو بھی ان کا حق ہے وہ جائز سمجھیں، ناجائز نہ سمجھیں. یہ مصلحت تھی کہ اس کے ساتھ ہی یہ اعلان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر اپنے منہ بلے بیٹے کی بیوی سے شادی کر سکتے ہیں تو سارے ایسے رشتے جو انسانوں نے بنا رکھے ہیں ان رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہہ تو سکتے ہو اپنا بیٹا، لیکن اس کو بیٹے کے حقوق نصیب نہیں ہو سکتے، اس کے رشتے خونی رشتے نہیں بن سکتے. یہ وہ بنیادی مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے. لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا. یعنی عشق کا کیا سوال تھا؟ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر کے اپنے لیے بالکل بے معنی سمجھنے لگ گئے تھے اس چیز کو، اس بیوی کی کوئی بھی حاجت دل میں باقی نہیں رہی تھی. صاف پتہ چلتا ہے کہ اس عمر کو وہ پہنچ چکی تھی کہ اس میں مرد کو ویسی دلچسپی ہو ہی نہیں سکتی جو جوانی کے دور میں ہو سکتی ہے. بس جوانی تو ساری کاٹی اور شکایت نہیں کی، لیکن جب بڑھاپے کی عمر کو یعنی یا ادھیڑ عمر کو پہنچے اور بیوی ازدواجی تعلقات کے لحاظ سے کسی کام کی نہ رہی، گویا کہ وطرا کا یہ مطلب بنتا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو تجھ سے بیاہ دیا. اس لیے بھی کہ کسی کے پاگل کے دماغ میں یہ وہم بھی نہ آئے کہ تیری خواہش تھی. اس حالت میں تجھ سے بیاہ ہے جب لوگ گھبراتے ہیں، پہلی بیویاں موجود، عمر بڑی ہو چکی ہے اور طبی طور پر مزاج اس طرف مائل ہو ہی نہیں سکتا، تو محض ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جو تجھ پر ڈالا جانا تھا. اس بوجھ کو خدا تعالیٰ کی خاطر تو نے اٹھایا ہے، اور وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کی تقدیر نے ہو کر رہنا تھا. یہ ازل سے مقدر تھا کہ اسی طرح ہوگا، اور اس طرح تو دنیا کے سامنے ایک اور نمونہ بھی پیش کرے گا. یہ خونی رشتوں کا، یہ زبانی رشتوں سے جو فرق کیا گیا ہے، یہ پہلی دفعہ مذہب میں اتنی صفائی سے فرق کیا گیا ہے، اور یہ اسلام کے کامل ہونے کی ایک دلیل ہے. تمام احکامات جو انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں وہ سارے قرآن حکیم میں دے دیے گئے ہیں. وَمَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ. اب یہ دیکھ لیں، صاف پتہ چلا حرج کیا تھا. نبی کے دل میں جو اللہ نے فرض کر رکھا ہے اس کے خلاف بے رغبتی نہیں ہونی چاہیے، یا اس کے خلاف دل میں کراہت محسوس نہیں ہونی چاہیے. بجائے اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے فرض کیا تھا، رسول اس پہ حرج سمجھ رہا تھا اور گھبرا رہا تھا. اگر رسول کی یہ خواہش ہوتی تو حرج کیسا تھا؟ وَمَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ. جس چیز کو اللہ نے اس پر فرض کر دیا ہے اس پہ اس کو حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل.
یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں اسی طرح گزری ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی فریضہ کسی نبی پر عائد کیا تو خواہ طبیعت میں اس کے متعلق شرع صدر نہ بھی ہو، اس نے ضرور اسے تسلیم کیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایک جچے تلے انداز کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ قدر مقدورہ کا مطلب ہے ایک ایسی تقدیر ہے جسے ضرور جانی ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ قدر مقدورہ ایک ایسی تقدیر ہے جو جچی تلی بین ہی مناسب ہے۔ للذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ ان لوگوں کے حق میں، للذین یبلغون، وہ لوگ جو اللہ کی رسالات یعنی اس کے پیغامات کو آگے پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے، وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ حساب لینے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ للذین سے مراد جو من الذین خلو من قبل، یہ وہ لوگ ہیں جس میں تمام انبیاء داخل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پیغام پہنچاتے ہیں اور ہرگز اس معاملے میں کسی سے ڈرتے گھبراتے نہیں۔ اب وہ مشہور آیت جو بڑی دیر سے امت میں مابین نزاع بنی ہوئی ہے وہ آ رہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس اجازت کے ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہوا کہ اس رشتے سے بھی کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا، اور وطرہ کے پورا ہونے کا ایک یہ بھی معنی ہے۔ حضرت زینب کے بطن سے بھی کوئی بیٹا مقدر نہیں تھا، اور یہ عجیب بات ہے کہ نبوت کے بعد جتنی بھی شادیاں ہوئیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی سے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا سوائے ماریا کے، قبطیہ کے۔ اس کے سوا کہیں کوئی کسی بیٹے کا نشان نہیں ملتا، کسی اولاد کا بھی نشان نہیں ملتا۔ جو بیٹیاں پیدا ہوئیں وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئیں اور پہلے ہوئیں، اور جو بیٹے پیدا ہوئے وہ بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور نبوت سے پہلے وفات پا چکے تھے، ایک بھی بیٹا زندہ نہیں تھا، اور کسی اور زوجہ مطہرہ کے بطن سے نبوت کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے، صرف حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہے، اور وہ ایک ہی بیٹا ہے جو بچپن میں وفات پا جاتا ہے، اور آیت خاتم النبیین اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، جس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اس بیٹے نے زندہ نہیں رہنا تھا، ورنہ ایک دوسرے سے متضاد باتیں ہو جاتی۔ آیت خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے وہ بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے ہوتے ہوئے وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ اب یہ مجھے واضح یاد نہیں کہ آیت خاتم النبیین سے پہلے پیدا ہو کر بعد میں فوت ہوا ہے، یا بعد میں پیدا ہوا اور فوت ہوا۔ 5 ہجری کی ہے آیت خاتم النبیین، ہاں جی، اور 9 ہجری میں پیدا ہو کے 18 ماہ بعد فوت ہوا۔ 9 ہجری میں، وہی بعد والی پہلی والی بات درست ہے، یعنی آیت خاتم النبیین کے بعد پیدا ہوا اور بعد ہی فوت ہوا، اور اس کا بعد پیدا ہونا قطعی ثبوت اس بات کا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گا، کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ واضح اعلان موجود تھا۔ اب اس میں چند باتیں ہیں اس آیت کریمہ سے متعلق، بہت سی باتیں ہیں، مگر یہ چند باتیں اس ترجمے کے دوران بتانے والی ضروری ہیں، کہ آج کل بہت کثرت سے دنیا میں لوگ یہ ترجمہ سنتے اور غور کرتے ہیں، اور بنیادی مسائل ان تک پہنچانے کا یہ ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
ایک بات تو یہ کہ اس شادی کے باوجود کوئی بیٹا نہیں ہونا تھا. دوسری بات یہ احد من رجالکم، تمہارے مردوں جیسا کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بیٹا ہے تو اور معنوں میں ہے. جس قسم کے مرد تم بنا رہے ہو تمہارے بیٹے ہوا کرتے ہیں ویسا اس کا بیٹا نہیں ہے. ولاکن رسول اللہ و خاتم النبی، لیکن اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. اس کا ترجمہ غیر احمد یہ کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ایک ایسا شخص ہے جس کا دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی بیٹا نہیں، یعنی نسل کے لحاظ سے اس کا کوئی بیٹا موجود نہیں، اور روحانی لحاظ سے بھی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا، کیونکہ رسالت ختم ہو چکی ہے. سب سے اعلیٰ روحانی بیٹا آن صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہو سکتا تھا. یعنی آپ کی روحانی اولاد میں اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرمائے. اور غیر احمدیوں کے ترجمے کے مطابق نہ آپ کا جسمانی بیٹا ہے نہ آپ کا روحانی بیٹا مقدر ہے، کیونکہ سب نبیوں کو یہ ختم کر بیٹھا ہے. تمہارے جیسے لوگوں کے مرد بیٹوں کو تو ویسے ہی ختم کر چکا، اور روحانی لحاظ سے نبی اس کے بیٹے ہو سکتے تھے، ان کو ختم کر دیا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین میں اگر اس سے پہلے سب نبی ختم کر دیے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے یا نعوذ باللہ من ذالک کوئی نقص واقع ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے الزام ہے یا ابتر ہوگا. ابتر وہ دنیا کے لحاظ سے کہہ رہے تھے. یہ آیت گویا یہ اعلان کر رہی ہے تم بیوقوفوں کو پتہ نہیں، دنیا کے لحاظ سے نہیں روحانی لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے. اس کے بعد اس کی امت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ ترجمہ نہایت بیہودہ اور غلط ترجمہ ہے. دوسرے مولوی جو یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں ان کے ترجمے کے بھی مخالف ہے. النبیین میں ہر قسم کے نبی، تمام نبی داخل ہوتے ہیں، سب کے خاتم ہیں. کیا حضرت عیسیٰ ان نبیوں میں داخل ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ النبیین میں داخل ہیں تو ان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اور یہ جو خاتمہ بیان کرتے ہیں یہ دو طرح کا خاتمہ ہے، یعنی مادی لحاظ سے بھی، زندگی کے لحاظ سے بھی، اور روحانی لحاظ سے بھی. اب خاتم النبیین کا یہ مطلب بنے گا کہ کل نبی جتنے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں بشمولیت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اس نبی نے جسمانی لحاظ سے ختم کر دیا. کیسے ختم کیا؟ اگر وہ بعد میں زندہ رہے تو. اگر وہ بعد میں زندہ رہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی لحاظ سے ختم کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے ہوئے تھے جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ابھی تھوڑے سال ہی گزرے تھے عیسیٰ کی زندگی کے مقابل پر، تو چند سال ہی بنتے ہیں، 63 سال یا 62 سال، جبکہ عیسیٰ 600 سال سے اوپر ہو چکے تھے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ عیسیٰ نے اپنے سامنے بچہ پیدا ہوتے دیکھا، اپنے سامنے اس کو وفات پاتے دیکھا، اور خود زندہ رہا. تو کس نے کس کو ختم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کو ختم کیا یا عیسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے یہ عقیدہ اور یہ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید گستاخی ہے جو وہ پیش کرتے ہیں. خاتم النبیین کا ترجمہ ہے سب کو ختم کرنے والا جتنے نبی ہیں ان میں عیسیٰ شامل. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ نے محمد رسول اللہ کو جسمانی لحاظ سے ختم کر دیا. دوسرا فیض کے لحاظ سے ہے جو بہت اعلیٰ ترجمہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کا فیض بند کر دیا. اب ان کے چشمے سے کوئی نہیں پیے گا، جو بھی پیے گا محمد رسول اللہ کے چشمے سے پیے گا. اور سب نبیوں کی برکتیں آپ نے سمیٹی ہوں تو یہ ایک تعریف کی یاد بنتی ہے.
مطلب یہ بنتا ہے کہ کل نبیوں نے مل کر بھی یا الگ الگ بھی جتنا بھی فیض بنی نوع انسان کو پہنچایا تھا وہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر سے بنی نوع انسان کو ملے گا، اور ان کی ضرورت نہیں رہی، ان کا فیض ختم ہو گیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے ایک دفعہ نہیں کئی جگہ سے کہ اب فیض اگر جاری ہے تو محمد رسول اللہ کا جاری ہے، باقی سب نبیوں کا فیض ختم ہے۔ اور غیر احمدی ملا یہ ترجمہ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا فیض جاری تھا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو چکا تھا، یعنی آپ کی امت میں کوئی شخص بھی امت کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، یعنی ہونا تھا، آئندہ ایسا ہونا تھا کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص بھی، کوئی آپ کا روحانی غلام آپ کی امت کو سنبھال کر ان کی روحانی ضروریات پوری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہوگا، یعنی ایسا وہ مقدر تھا۔ اس وقت ایک باروڈ پروفٹ، اسرائیل کے نبیوں میں سے ادھار لیا ہوا پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اس سے پہلے ہی جسمانی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے وفات پاتے دیکھا تھا، وہ اتر آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ اب میں فیض دیتا ہوں اس امت کو جو محمد رسول اللہ کے غلام نہیں دے سکتے۔ ہر طرف سے گھر پہ ڈاکے پڑ رہے ہوں، چور آ رہے ہوں، گھر کے بچوں میں سے کوئی بھی ان کا دفاع نہ کر سکے، ہمسایوں میں سے ایک شخص چھلانگ مار کے آئے اور کہے اب دیکھتا ہوں میں کون تم پہ حملہ کرتا ہے، تو کس کا احسان کس پر ہے؟ آنے والے کا یا وہ جن کو اس نے بچایا ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب کو شک ہے؟ بتائیں، آنے والے کا احسان ہے کس پر؟ جن کو بچایا۔ امت محمدیہ نے فیض پایا کس کی امت کا؟ موسیٰ کی امت کا، موسیٰ کی امت کے ایک نبی کا فیض پایا۔ غیر احمدی مولوی کہتے ہیں دیکھو یہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اس کو اس قابل سمجھا کہ وہ محمد رسول اللہ کی امت کی خدمت کر سکے۔ اگر ایسا ہوتا کہ بہت قابل وجود موجود ہوتے جو خود امت کی حفاظت کر سکتے، اس کو زندہ رکھ سکتے، پھر ایک معمولی پرانے نبی کو موقع دیا تھا تم بھی آ جاؤ فیض پر پہنچا دو، تو بہت بڑا احسان تھا کہ ہم سب کچھ خود کر سکتے تھے اور تمہیں خدمت کا موقع دے دیا۔ مگر یہ صورتحال بالکل برعکس ہے، یہ ملا دھوکہ دے رہے ہیں دونوں مسلمانوں کو، مانتے ہیں اس بات کو کہ محمد رسول اللہ کی امت میں سے ایک بھی رجال میں سے رجل نہیں تھا جو امت محمدیہ کو روحانی طور پر بچا سکتا۔ اگر عیسیٰ نہ اترتا تو امت نے ہلاک ہو جانا تھا۔ اور یہ وہی مضمون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ کیسے یہ امت ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں اور آخر پر عیسیٰ ابن مریم۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم اس عیسیٰ ابن مریم کو محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا ہونے ہو کر منصب عیسویت تک پہنچنے والا نبی سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان کی منافی نہیں۔ یہ عیسیٰ ابن مریم پرانے نبی کو سمجھتے ہیں جو موسی امت کا ایک نبی تھا، جو رسول الی بنی اسرائیل تھا۔ اس چھوٹے سے دائرے سے کتنی اس کو خدا نے وسعت دی ہے، عالمی نبی بن بیٹھا، اور تمام نبوت کی شان جو محمد رسول اللہ کی تھی وہ اس کو ورثے میں عطا ہو گئی، اور کہتے ہیں یہ نیا نبی نہیں۔ نیا کیسے نہیں ہوا؟ اگر جیسا تھا ویسے ہی اٹھا کے یہاں ڈال دیا جاتا تو ایک چھوٹے سے دائرے کا زمانی نبی بننا تھا۔ اس امت میں اس نے کام کیا جو عالمی امت تھی، تمام بنی نوع انسان کو مخاطب تھی۔ وہ غلبہ اسلام جو اس وقت تک تاخیر میں ڈالا جا رہا تھا اس نے آ کے مکمل کرنا تھا۔ تو یہ پہلا نبی ہوا، یہ ایک نیا نبی بنا۔ لازماً
یہ ایک نیا نبی ہے، جبکہ امت محمدیہ کے غلام اس نبوت کو ورثے میں نہیں پا سکتے تھے۔ جب وہ محروم ہو گئے محمد رسول اللہ کے فیض سے، تب ایک پرانا نبی اٹھایا اور کہتا ہے کہ میں پہلے چھوٹا ہوتا تھا، اب میں بہت بڑا بن گیا ہوں، کل عالم کو میں دکھا دوں گا کہ اسلام کا غلبہ کیسے ہوتا ہے۔ احسان کا محسن کون ہو یہ بتائیے، یہی محسن بنتا ہے، لیکن ایسا محسن بنتا ہے جس کے محسن بننے کا کوئی منطقی تصور نہیں باندھا جا سکتا اور کوئی نقلی تصور نہیں باندھا جا سکتا۔ منطقی تصور اس لیے نہیں باندھا جا سکتا کہ اگر کوئی پرانا نبی ریکنڈیشن ہو جائے اور وہ تمام صفات جن سے وہ پہلی نبوت میں عاری تھا وہ اس کو عطا ہوں، تو یہ نئی نبوت کا عطا ہونا ہے، پرانی نبوت کیسے ہوگی؟ جس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ نازل ہوگا تو کہے گا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں یہ منصب لے کے آیا ہوں۔ اب کتنا نمایاں تضاد ہے اس اسرائیلی نبی کے اترنے میں اور اس کے اس دعویٰ میں کہ قرآن کی آیت منسوخ رسول الی بنی اسرائیل ہوں میں، اب میں وہ رسول ہوں کہ اس تمام بنی نوع انسان کی جمیعہ میں رسول بن کے اترا ہوں۔ اگر کوئی اس دعویٰ کو رد کر دے اس کے اور قرآن کی آیت کو پکڑ لے تو ظاہر ہے کہ اس کا بیکار ہو جائے گا، اس کا اترنا ہی اس کا جھوٹ ہوگا۔ ایک فرضی چیز اتری ہے جو نبی ہو ہی نہیں سکتی کہ قرآن کریم کو جھٹلا رہی ہے، اور اگر اس کو مان لے تو قرآن کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ وہ اترا ہوا ہے اور قرآن قاری تلاوت کر رہا ہے رسول الی بنی اسرائیل، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا غصہ آتا ہوگا، یا غصہ آئے گا اس وقت کہ عجیب آدمی ہے، میں سب دنیا کا رسول بنا ہوں، یہ مجھے ابھی تک بنی اسرائیل کا رسول بنایا ہوا ہے۔ اور اس وقت اگر جب یہ اترے تو کیا مسلمانوں کا یہ حق نہیں ہے کہ اس رسول کو کہیں کہ قرآن کریم سچا ہے اور تم رسول الی بنی اسرائیل ہو، اس لیے بنی اسرائیل کی حکومت میں جا کے اترو، یہودیوں کی جو اسرائیل حکومت قائم ہوئی ہے وہاں اترو، تو پھر جائز ہے، اور وہ جو تم سے سلوک کریں یہ پھر تم اور وہ جانو، دوبارہ پھانسی پہ چڑھائیں یا جو بھی سلوک کرنا چاہیں۔ پہلے تو جو رومی حکومت تھی وہ حائل ہو گئی تھی بنی اسرائیل کے فیصلے کی راہ میں، اب وہ آزاد ہیں، اب دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ان کی غلامی کر رہی ہیں، تو وہ اگر تمہیں دوبارہ پھانسی دینا چاہیں تو پھر اب تم جانو، اللہ جانے اور یہ جانے، مگر قرآن کا حکم یہی ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ، یہاں سے ہمارا پیچھا چھوڑو، مسلمانوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سارے لغو عقیدے اس آیت کی نتیجے میں انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی شان بیان ہوئی ہے کہ کبھی کسی نبی کی نہیں ہوئی، کہ سب نبیوں کا باپ بن گیا، ان نبیین میں پہلے آخری سب شامل ہو گئے، کوئی نبی ہو نہیں سکتا خواہ وہ ماضی میں ہو یا مستقبل میں ہو مگر محمد رسول اللہ کا روحانی بیٹا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کا ایسا لغو ترجمہ کر رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اور ان کے عقیدوں کے درمیان ایک تضاد ہے جس کو یہ اپنی طرف سے دور کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت خاتم النبیین انڈیپینڈنٹلی نازل ہوئی ہے، اس کا مسیح کی حیات یا وفات سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ بہت جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا حضرت عیسیٰ کی وفات یا حیات سے کوئی تعلق ہے، کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہ تعلق باندھ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دو عقیدے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور اترنا ان کا مانتے ہیں، دوسرا یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔
تو اب یہ انہوں نے عقیدہ اس طرح گھڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنایا جائے گا، یہ مطلب ہے ختم نبی۔ ہرگز کسی نئے نبی کے بننے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، آپ آخری آ چکے۔ اور نبوت کی ضرورت باقی رہے گی کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں وہ ضرورت باقی ہے۔ تو کس طرح وہ پوری ہوگی؟ ضرورت باقی اور علاج غائب، نبی آ نہیں سکتا اور ضرورتیں آتی رہیں گی۔ تو مولویوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، اللہ میاں بہت ہوشیار ہے، اللہ میاں نے اسی وجہ سے ایک پرانا نبی بچا کے رکھا ہوا ہے کہ نئی ضرورت پرانے نبی سے پوری کی جائے۔ اب اگر ضرورت پوری ہوگی تو خاتمیت ختم۔ یہ ہے بنیادی بات۔ وہ کیسا خدا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہر پہلو سے قرار دے رہا ہو اور جانتا ہو کہ نبوت کی ضرورت باقی ہے، اور یہ ہوشیاری کرے کہ پرانے نبی کو لا کر نئی ضرورت پوری کر رہا ہو۔ اور اگر پرانا نبی ہے تو وہ بنی اسرائیل والا نبی ہے، وہ نئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا جو عالمی ضرورت ہے۔ یہ چکر ہے جس میں مولوی پھنس گیا ہے۔ اس بات کو سمجھ گئے نا آپ؟ نئی ضرورت جس کو پرانے نبی نے پورا کرنا تھا وہ وسیع عالمی ضرورت ہے، اور اگر وہ نبی پرانا ہے تو محدود ہے، اگر نیا بنایا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنایا گیا ہے، تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو آیت خاتم نبیین کے تابع مولویوں کا ایسا زبردست توڑ ہے ان کے عقیدوں کا کہ یہ آیت ان کی بجائے ہماری تائید کرتی ہے ہر پہلو سے۔ میں نے پہلے بھی شاید بیان کیا تھا بعض درسوں میں کسی جگہ، ایک دفعہ ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے اور آیت خاتم النبیین پر انگلی رکھ دی کہ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ میں ان کو گھر وقف جدید کے بعد گھر لے آیا اور وہاں میں نے کہا بیٹھے یہاں آرام سے اور باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس آیت کا خود ترجمہ کریں۔ میں نے کیا تو آپ اعتراض کریں گے کہ آپ نے غلط ترجمہ کر دیا ہے۔ آپ ترجمہ کریں اور میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم اس ترجمے کو مانتے ہیں اور آپ نہیں مانتے۔ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں آپ اس کو نہیں مانتے، اور جو آپ کر رہے ہیں میں مان رہا ہوں، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتا بالکل ٹھیک ہے۔ ترجمہ انہوں نے کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے تمام نبیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہوگی؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا ختم کا معنی آپ کریں، جسمانی طور پر ختم کیا یا روحانی طور پر؟ کہتے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ میں نے کہا پکے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اب بتائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، کوئی نبی زندہ تھا؟ پہلوں کے متعلق اگر یہ دعویٰ ہوتا کہ ان کو انہوں نے جسمانی طور پر ختم کیا ہے تو یہ دعویٰ ایک فرضی دعویٰ تھا آپ کے خود اپنے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے۔ آپ ہی اپنی موت مر گئے، خدا نے ان کو وفات دے دی، مر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کر دیا؟ ٹیسٹ کیس عیسیٰ تھا نا، جس کے متعلق عقیدہ تھا کہ وہ زندہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم جسمانی لحاظ سے ختم کیا کہ نہیں؟ آئیں بائیں شائیں کچھ، لیکن جواب نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا اگر وہ ختم کرنے کا کوئی ٹیسٹ کیس تھا تو عیسیٰ تھا نا۔ اگر عیسیٰ کو مار دیتے تو پھر ہم کہتے ہیں خاتم النبیین، اور روحانی لحاظ سے بھی عیسیٰ ٹیسٹ کیس بن گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا فیض جاری ہے تو آپ کے نزدیک عیسیٰ کا فیض جاری ہے، اور عیسیٰ کے فیض جاری ہونے کی وجہ سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند نہیں بن سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اس کے روحانی فرزند بن جاتے ہیں۔
لیکن باقی سب کا فیض ختم اور اپنا جاری، اس ترجمے کے سوا کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ دوسرا سوال میں نے اسے یہ کیا، آپ یہ بتائیں کہ خاتم کا مطلب ختم کرنے والا تو ٹھیک ہے، لیکن ختم کرنے والا خود بھی خودکشی کر لیتا ہے یا دوسروں کو ختم کرتا ہے، اپنے آپ کو نہیں کرتا؟ تو لازماً اس نے یہی کہنا تھا کہ نہیں، اپنے آپ کو نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا ان نبیین کے خاتم خود ان نبیین میں شامل نہیں ہے جن کا وہ خاتم ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں کو ختم کیا، ان ختم ہونے والوں میں آپ نہیں داخل ہو سکتے، کیونکہ ایک ختم کرنے والا ہے، ایک ختم ہونے والا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب سمجھ گئے تھے اس بات کو جو آپ مشکل سے سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا خاتم، آپ خاتم کا لفظ کا خاتم ترجمہ کر رہے ہیں، اور میں بھی یہی کر رہا ہوں۔ خاتم کے لحاظ سے بہت عظیم شان مضمون ہے جو الگ ہے۔ اب اس ترجمے کو لیتے ہیں، کیا قاتل خود اپنا بھی مقتول ہو جاتا ہے؟ یہ سوال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں تو دوسرے نبیوں کے خاتم ہیں، اپنے خاتم نہیں ہیں، اپنے فیض کو ختم کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور بین ہی یہی ترجمہ جماعت احمدیہ قبول کرتی ہے، خاتم ہیں مگر دوسروں کا فیض ختم کرنے والے اپنا نہیں۔ اس پر میں نے ان کو اچھی طرح باندھ لیا تھا اس بات پر کہ خاتم، وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ خاتم اصل میں خاتم ہے، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، قاتل مقتول نہیں ہوا کرتا، قاتل دوسرے کو قتل کرتا ہے، خود اپنی تلوار سے اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتم ہیں سوائے اپنے، اور چونکہ اپنے خاتم نہیں ہیں اس لیے وہ سارے فیض جو دوسرے نبیوں کے جاری تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری رہیں گے، اور آپ نے خود اپنے فیوز کو ختم نہیں کیا۔ اس کا ثبوت قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو سورہ نساء میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اب بس یہی لوگ ہیں جن پر اللہ انعام کرے گا، ان کے سوا نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ باقی سب کا فیض ختم، محمد رسول اللہ کا فیض جاری۔ وہ اگلی بحث من اور ماں کی چھوڑ دیں سر دست، یہ بات بہرحال قطعی ہو گئی کہ اس آیت کریمہ میں محمد رسول اللہ کو باقیوں کا فیض بند کرنے والا اور اپنا فیض جاری کرنے والا بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ فیض ہر قسم کا فیض ہے، اس فیض میں تمام انعامات داخل ہیں۔ اگر اس فیض میں ایک انعام داخل نہ ہوتا تو سر فہرست اس کا ذکر نہ ہوتا۔ بس آیت خاتم النبیین اپنی ذات میں جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں ایک ایسی مکمل دلیل ہے ہمارے موقف کے حق میں کہ کسی پہلو سے اس کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ میرا تجربہ ہے کہ جب اس آیت کو ہم پہلے مولوی کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو، شروع میں یہ سوال لے کے آتے ہیں، یہ ڈیمانڈ، مطالبہ لے کے آتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کو قرآن سے ثابت کرو، اگر قرآن خلاف گواہی دے گا تو ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے، اور تمہارا جو یہ خیال ہے کہ آسمان سے اترے گا، زمین سے پیدا ہوگا، مہدی آئے گا، یہ سب لغو خیالات ہیں، غلط حدیثیں ہیں، قرآن سے دکھاؤ۔ یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ جب ہم اس آیت کی بحث پر اس کو بالکل ان کو نامراد کر دیتے ہیں تو پھر ضرور حدیثوں کی طرف لوٹتے ہیں، پھر کہتے ہیں لا نبی آبادی کا کیا مطلب؟ وہ بحث بالکل الگ ہے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تم اب جھوٹے کتنے ہو یہ تو دیکھ لو،
ابھی دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پر ہم فیصلہ کریں گے، اب قرآن سے بھاگے ہو تو حدیثوں میں جا کے پناہ لی نا. اب حدیثوں کی بات کی ہے تو پھر صرف لا نبی آبادی نہیں، دوسری حدیثیں بھی ہیں. اور حضرت ابراہیم کے وفات کا جس کا اس آیت سے تعلق ہے، وہ وفات کا واقعہ لا نبی آبادی والے حدیث کا ایک ایسا حل ہے جو بین ہی جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابراہیم اپنے بیٹے کو دفنایا، لحد میں اتارنے لگے، تو فرمایا لو عاشا لکانا صدیق النبی، اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی بنتا. ایک روایت یہ ہے یہ سچا نبی ہے جس کو میں لحد میں اتار رہا ہوں، مگر پہلی آیت روایت کو ہی لے لیں تو یہ آیت خاتم النبیین کے بعد واقعہ ہوا ہے. اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی بنتا. اکثر پرانے متقی علماء نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ خاتم النبیین آیت کا وہ معنی غلط ہے جو عوام الناس میں بیان کیا جاتا ہے. اس کا مطلب نبوت کا بند ہونا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت کے بغیر کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا. وہ روحانی ابوت کو ثابت کیا جا رہا ہے اس آیت میں. اب اس واقعہ کے متعلق مولوی یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو، یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ نبی نہیں آ سکتا اس لیے اللہ اس کو موت دے رہا ہے، لیکن اگر زندہ رہ جاتا تو اس نے نبی بن کے دکھانا تھا. یہ ایسا جاہلانہ ترجمہ ہے کہ ادنا سی عقل والے کو بھی اس کو رد کرنا چاہیے، اور بڑے علماء یہی بحث اٹھا کر اس کو رد کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ نبوت کسی کو مل سکتی ہی نہیں تو بیٹے کے متعلق یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اگر 1000 سال بھی زندہ رہے تو نبی نہیں ہو سکتا، کہ اللہ مجھے بتا چکا ہے کہ نبوت بند ہے. اللہ بتا چکا ہو کہ نبوت بند ہے، اور بیٹے کے متعلق یہ دعویٰ کہ زندہ رہتا تو نبی ہو جاتا، یہ بالکل متضاد بات ہے. تبھی یہ کہا جا سکتا تھا اگر اللہ کے نزدیک آپ کا روحانی فرزند جو جسمانی بھی تھا وہ اگر بڑا ہوتا تو لازماً اس نے نبی بن جانا تھا. لیکن اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کے مان بعد وہ نبوت مقدر نہیں تھی، اور آپ کے بیٹے کا زندہ نہ رہنا بھی ایک حکمت رکھتا تھا. ایک بیٹی ہی کہ زندہ رہنے اور صاحب اولاد ہونے کی وجہ سے آج تک امت 2 حصوں میں بٹی بیٹھی ہے. شیعہ اور سنیوں کا جھگڑا چل پڑا ہے. اگر وہ بیٹا ہوتا تو اس کو لوگوں نے خدا بنا لینا تھا. یہ حکمتیں ہیں خدا تعالیٰ کی. وہ نبی جو شرک کے خلاف سب سے بڑھ کر ننگی تلوار تھا، اس نے قربانی دی ہے. اللہ چاہتا تو بیٹا عطا فرما سکتا تھا، لیکن توحید باری تعالیٰ کی حفاظت کے لیے لازم تھا کہ آپ کے نسل سے بیٹا نہ ہو، ورنہ جیسے پرانے لوگوں نے انبیاء اور ان کی قبور تک کو معبود بنا لیا تھا، اللہ لوگوں نے ضرور بنا لینا تھا. بہت سے سید ہیں کثرت کے ساتھ جن کی صرف اس لیے عملاً عبادت ہوتی ہے کہ وہ سید زیادہ ہیں، حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ان کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نسلیں اس زمانے میں بھی بیٹوں سے چلا کرتی تھیں، بیٹیوں سے نہیں چلا کرتی تھیں. اور اگر بیٹیوں سے چل سکتی تو آپ کو ابتر نہ کہا جاتا. بیٹی کے باوجود سارا مخالف عرب آپ کو ابتر اس لیے کہتا تھا، اور اس الزام کو ابتر کہنے کے لحاظ سے غلط نہیں کہا گیا. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ میری تو بیٹی ہے، تم مجھے ابتر کیسے کہہ رہے ہو.
ایک جگہ بھی قرآن کریم میں اشارتاً بھی یہ بات موجود نہیں کہ میری بیٹی ہے، اس بیٹی کے ہوتے ہوئے تم مجھے ابتر کیسے کہہ سکتے ہو. یعنی ابتریت کا تعلق بیٹے سے ہے اور بیٹا نہیں تھا. بس اگر بیٹا نہ ہونے کے باوجود بیٹی سے آگے انہوں نے بات کی، گمراہ دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو بیٹی کی اولاد کی طرف منسوب کر کے انہیں عملاً خدائی کا درجہ دینا شروع کر دیا. اگر واقعتاً بیٹا ہوتا تو اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتر کے مضمون کو روحانی نسل کے ذریعے رد فرمایا ہے. خاتمیت کے معنی یہ نہیں بنتے کہ دنیا کے لحاظ سے بھی ابتر ہے، روحانی لحاظ سے بھی ابتر ہے. تم چھوٹی سی بات کی باتیں کر رہے ہو، بڑے نقص کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ خاتم النبیین ہونے کے لحاظ سے یہ تو سب نبیوں کا باپ بن گیا، جو تمہارے مردوں جیسے نہیں ہیں، خواہ پہلے ہوں خواہ بعد میں ہوں، ان نبیین ہے. اور ان کا باپ ہونا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. بس تم ابتر ہو جن کی اولادیں روحانی لحاظ سے منتقل ہو جائیں گی محمد رسول اللہ کی طرف. اور یہ ابتر نہیں ہے جو تمہاری اولادوں کا بھی باپ، روحانی باپ بننے والا ہے. یہ آیت خاتم النبیین کا مضمون ہے جسے سب دنیا کے احمدیوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اس آیت سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جماعت کی تائید میں سب سے مضبوط دلیل ہے. سمجھ گئے؟ اب 3 منٹ رہ گئے ہیں، اگر کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر لیں، کیونکہ اگلا رکوع شروع ہوا تو پھر اور دیر ہو جائے گی اور ختم 1-2 آیتیں بھی ختم نہیں ہو سکیں گی. یعنی 1-2 آیتیں ختم تو نہیں، یعنی ان کا مضمون ختم نہیں ہو سکے گا. فرمائیں ڈاکٹر صاحب یا کوئی اور کسی کے ذہن میں خاتمیت کے متعلق کوئی سوال ہے تو بتائیں. جو لانبی آبادی والا جو واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا آپ نے؟ نہیں وہ اور ہے. لا نبی آبادی سے تعلق رکھنے والی بہت سی احادیث ہیں. ان میں ایک وہ حدیث ہے جو حضرت علی سے تعلق رکھتی ہے. جب آپ ایک غزوہ پر روانہ ہونے لگے جس میں کچھ لمبا عرصے تک باہر رہنا تھا تو حضرت علی کو آپ نے امیر مقرر فرمایا اور اس وقت یہ فرمایا کہ علی تمہارا امیر ہے سوائے اس کے کہ اس طرح امیر ہے جیسے موسیٰ کے بعد ہارون امیر بنا تھا، سوائے اس کے کہ لا نبی آبادی، میرے بعد یہ نبی نہیں ہوگا. اب اس بات کا تعلق عارضی بات سے تھا، بالکل واضح ہے. یعنی جس عرصے تک میں باہر رہوں گا اس عرصے تک ہارون تو موسیٰ کی عدم موجودگی میں نبی تھا، یہ میری عدم موجودگی میں نبی نہیں ہوگا. یہ بالکل واضح اور کھلی کھلی حدیث ہے. اس کا بعد کے زمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. سمجھ گئے؟ دوسرا بعد والی حدیث کون سی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک پکارنے والے کی یہ پکار سنی لا نبی بعدہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو بلایا اور کہا یہ نہ کہو، اس سے غلط فہمی ہوتی ہے. وقولوا انہ خاتم النبیین، یہ کہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں. صاف پتہ چلا کہ خاتم النبیین کا معنی لا نبی آبادی کے اس معنی سے متضاد جو لوگ سمجھتے تھے. اس تضاد کو دور کرنے کے تعلق میں گزشتہ علماء نے یہ تشریح پیش کی ہے کہ لا نبی آبادی کی حدیث سے لوگ یہ جو سمجھتے تھے کہ زمانی لحاظ سے آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اس کو آیت خاتم النبیین جھٹلا رہی ہے، اس کی تائید نہیں کر رہی. اس وادی کا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر آپ کے مخالف یا آپ سے ہٹ کر
آپ کے فیض سے الگ اپنا فیض لے کر اٹھنے والا کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بادی کا معنی زمانے کے لحاظ سے نہیں کرتے بلکہ مرتبے اور مقام کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ اور جن علماء نے یہ بحث اٹھائی ہے، ساتھ قرآن کریم کی یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں، فَبِأَيِّ حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، کہ اللہ اور اس کے نشانوں کے بعد اور کون سی بات مانتے ہیں؟ تو اللہ کا بات کوئی ہے مگر مخالفت کے معنوں میں، اللہ کو چھوڑ کر اس کی باتوں سے ہٹ کر بھی کوئی ایسی بات ہے جو ماننے کے قابل ہے۔ تو اس آیت، اس حدیث میں جس میں حضرت عائشہ کا واقعہ گزرا ہے، علماء نے یہ تشریح کی ہے کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ بادی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کے علاوہ، آپ سے ہٹ کر نبی کی نفی ہے، اور خاتم النبیین میں یہ معنی ہے کہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے تابع ہوگا اور آپ کے فیض سے نبی بنے گا۔ سمجھ گئے؟ اچھا، وہ یہ مضمون بھی مکمل ہو گیا اور وقت بھی ٹھیک ہے۔ لیں جی، آپ پھر وقت لے لینا پریشٹی سے، پریشٹی جو آپ ہی ہوں گے آگے۔